السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ اس ویلاگ میں 3 اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن آغاز توہین مذہب کا ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ جو کہ جڑاوالا میں پیش آیا، جہاں پہ مشتعل افراد نے 4 گرجا گھر، مسیح برادری کے درجنوں گھر اور گاڑیاں جلا دیں۔ تمام سیاسی رہنماؤں نے اس واقعے کی مذمت کی۔ اس واقعے سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں۔ توہین مذہب کی سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، نہ کہ افراد کی کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور جج اور جلاد خود بن جائیں۔ واقعے کی جو ابتدائی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق مسیح برادری کے ایک فرد نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اسے جلایا، جو وہاں کے مقامی لوگوں نے رپورٹ کیا پولیس اسٹیشن میں، لیکن پولیس کی طرف سے 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اس کے بعد پھر لوگ مشتعل ہوئے اور یہ واقعات پیش آئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا تاکہ فساد برپا کیا جائے، اور پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ابتدا میں۔ اس کے بعد جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو پھر پولیس اور رینجرز نے وہاں کا کنٹرول سنبھالا، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ مالی نقصان تو ہوا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جو واقعات ہوئے، جو عبادت گاہوں کو جلایا گیا، مسیح برادری کی ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا، یہ کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں، آپ آواز اٹھائیں، لیکن آپ یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں لیں اور اس طرح جلاؤ گراؤ کریں اور خود جج اور جلاد بن جائیں۔ جن لوگوں نے بھی جلاؤ گراؤ کیا اور مسیح برادری کی عبادت گاہوں کو اور ان کے گھروں کو جلایا، ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اور ایز اے مسلم ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے گھروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ اسلام کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے عوام کے لیے گڑھے کھود گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھاری اضافے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے لیے مشکلات اب مزید بڑھ چکی ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، اور جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 17 روپے بڑھائی گئی اور اب پیٹرول کی قیمت تقریباً 291 روپے ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا اور اب تقریباً 294 روپے فی لیٹر ڈیزل ہو گیا۔ صرف پیٹرول اور ڈیزل ہی نہیں بلکہ ڈالر نے بھی اپنی ٹرپل سنچری مکمل کر لی۔ ڈالر کی انٹر بینک میں قیمت 294 روپے 93 پیسے ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 302 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اور پیٹرول اور ڈالر مہنگا ہونے سے عوام کے لیے مشکلات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ تعلیم اور علاج تو دور کی بات، عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہی رحم فرمائے، ورنہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ناظرین بشرا بی بی کی، تو تھانہ کوثار میں بشرا بی بی توشہ خانہ کیس میں تفتیش کے لیے پیش ہوئیں، جہاں پہ ان کو آڈیو سنائی گئیں، جو بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھیں زلفی بخاری کے ساتھ اور ان کے ایک ملازم کے ساتھ، جہاں پہ توشہ خانہ طائف کے بارے میں وہ گفتگو کر رہی ہیں اور زلفی بخاری کو عمران خان صاحب کی گڑیاں بیچنے کا کہہ رہی ہیں۔ تو وہ آڈیوز جب بشرا بی بی کے سامنے چلائی گئیں تو بشرا بی بی نے کمپلیٹلی نیگیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی آواز نہیں اور یہ آڈیوز جعلی ہیں۔ تو اسلام آباد پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان آڈیوز کا فورنزک کروایا جائے۔ اس کے علاوہ جب بشرا بی بی سے رسیدوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسیدوں کا کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتی کہ رسیدیں کہاں سے آئیں اور کس نے بنوائیں، اور توشہ خانہ گڑھی سے متعلق خبروں کو انہوں نے بے بنیاد قرار دیا۔ ناظرین جب فورنزک ہوگا ان آڈیوز کا اور جب سچ سامنے آئے گا تو بشرا بی بی کے لیے آسان نہیں ہوگا توشہ خانہ کیس سے جان چھڑانا، اور ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے سائفر کے معاملے پہ تفتیش کی گئی ہے اٹک جیل میں، اور ایف آئی اے نے ایک نیا مقدمہ بھی درج کر لیا عمران خان صاحب کے خلاف۔
تو اس طرح اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جلد رہا ہونا ممکن نہیں۔ ناظرین آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ پی ڈی ٹی وی۔